میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتا ہوں کہ میں کوئی سیلف میڈ انسان نہیں ہوں. میری کامیابی کے پیچھے بہت لوگوں کی محنت ہے، بہت لوگوں کی سپورٹ ہے. لیکن میری زندگی سے، میرے کاروبار سے، میری صلاحیتوں سے لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے. میری پوری باڈی کی معذوری کا مسئلہ ہے، جتنی میرے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ہڈیاں، سب کا مسئلہ ہے. ڈسیبلٹی جو ہے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. جب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ معذوری میری زندگی میں ایک بوجھ ہے تو وہ بوجھ بنا ہوا تھا. جب میں نے مختلف سوچنا شروع کیا تو زندگی آسان ہوگی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں محمد ناصر بٹ. ناظرین، میرے پیچھے کا سما آپ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت شام ہے اور خوبصورت سما ہے. لیکن اگر ہم اس کیفے کے، جس کا نام چائے محفل ہے، اسلام آباد کے سیکٹر 6 میں واقع ہے، اس کے مالک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو اب حیران ہو جائیں گے. اسپیشل کیس ہے، ڈسیبل ہیں، لیکن اپنی اس معذوری کو، اپنی اس کمی کو طاقت بنایا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہیں. اس کیفے کے مالک ہیں، میں ذیشان شفقت ملک صاحب کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ وہ موجود ہیں. بلا تاخیر ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ یہاں تک کا جو سفر تھا کیسے مکمل ہوا. ذیشان صاحب، بہت شکریہ، آپ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے اس انتہائی کامیاب بزنس پر آپ کو مبارکباد. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہم بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو اس کو ایک کمزوری کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی وہ طاقت بن گئی کیسے؟ السلام علیکم ناصر بھائی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے اور اس جگہ کی تعریف کرنے کے لیے اور ہمیں دعائیں دینے کے لیے. سر، بہت لمبا طویل سفر تھا کئی سالوں پہ. اور زندگی میں جب بچپن میں بڑا ہو رہا تھا تو کافی زندگی مشکل تھی صحت کے حوالے سے. لیکن گھر والوں کی سپورٹ، والدین کی سپورٹ اور جو پاکستان کی عظیم عوام ہے، میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتا ہوں کہ میں کوئی سیلف میڈ انسان نہیں ہوں. میری کامیابی کے پیچھے بہت لوگوں کی محنت ہے، بہت لوگوں کی سپورٹ ہے، بہت لوگوں کی رہنمائی ہے. اور مشکل حالات تو تھے. معذوری کو لوگ لے کے اپنے دل پہ حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، ہم کسی چیز کے لیے قابل نہیں ہیں. لیکن اگر آپ زندگی میں خواہش کریں، آپ امید پہ قائم رہیں اور اگر اپنے آپ پہ بلیو کریں، یقین کریں پختہ، تو اللہ کے کرم سے سب کچھ پاسبل ہے. اچھا ذیشان بھائی، یہ بتائیں، ذیشان شفقت ملک کون ہے؟ سر، ذیشان شفقت ملک وہ انسان ہے جو ہر پل، ہر مومنٹ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کے شکر کے اندر زندہ رہتا ہے. زندگی کو خوش ہو کے انجوائے کرتا ہے اور اگر غم آئے تو غم کو اپنے سے دور کر دیتا ہے کوسوں، اور کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے استعمال کر سکے. میری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ کاروبار تو چلیں، زندگی گزارنے کا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، گھر والوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن میری زندگی سے، میرے کاروبار سے، میری صلاحیتوں سے لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے. تو بس لوگوں کے کام آتا ہوں اور خوش رہتا ہوں. سفر کے بارے میں بتائیے. بظاہر بڑا مشکل سفر لگتا ہے. بچپن سے لے کر اب تک کیا پریشانی ہوئی، کیا مشکلات تھیں، اور یہاں تک پہنچنے کا جو سفر تھا کتنا کٹھن تھا؟ ناصر بھائی، مشکل تو بالکل تھا اور یقینی طور پہ مشکل تھا. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی کب آسان ہوتی ہے؟ ہر انسان کی زندگی مشکل ہے. میں بظاہر طور پہ معذور دکھتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی مشکل ہے، لیکن آپ کی زندگی بھی مشکلات ہوں گی، ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. تو مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس پہ ہمیں صبر شکر کرنا پڑتا ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے. میری صحت کے بہت مسائل ہیں. میری پوری باڈی کی معذوری کا مسئلہ ہے، جتنی میرے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ہڈیاں، سب کا مسئلہ ہے. وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے. بٹ یہ کہ تعلیم کو کبھی نہیں میں نے چھوڑا. میں نے اسکولنگ پوری کی، کالج پورا کیا، یونیورسٹی پوری کی، اور صحافی بننے کا شوق تھا. میں نے صحافت پڑھا، اس کو ایز اے جاب، ایز اے کیریئر استعمال بھی کیا اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتا رہا. شروعات میں نے کی تھی 2006-07 میں، جب میں آن لائن رجحان آیا بلاگنگ کا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا. تو ارلی ڈیز سے محنت کرتے کرتے کافی چیزوں کو سیکھا. آپ یقین جانیے، میرے پاس جو آپ کو اسکل ابھی شاید نظر آتے ہوں، پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. نہ بات چیت کرنی آتی تھی، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی نالج تھی. لیکن ایک خواہش اور کوشش تھی کہ یار میں نے زندگی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور ہمیشہ وہ سپورٹ بھی ملی. تو جہاں پہ مشکلات تھیں صحت کی، جہاں پہ مشکل دن تھے، ڈپریشن تھا، سٹریس تھا، 3-4 سال میں نے کافی کٹھن علاج وغیرہ کرایا ٹین ایج میں. تو ان دنوں، ان عرصے میں بڑا میں لوگوں سے کٹ کے رہ گیا تھا. میں بڑا انٹروورٹ تھا، کوئی دوست یار نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن پھر یونیورسٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے اور میں تھوڑا سا اللہ کی طرف بہت نزدیک ہو گیا. میرے توکل میں بہت کمی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت کے لیے. لیکن ایک عمل ہے زندگی میں سیکھنے کا، اور انسان اگر کوشش کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو بس اللہ کی کرم سے ناصر بھائی پہنچ گئے یہاں تک. پہنچ آپ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے، اس ساری جو ایک سفر تھا، اس ساری صورتحال میں کون تھا جو ساتھ کھڑا رہا؟ کون تھا جس نے ڈسکریج کیا، جس نے آپ کو یہ احساس دلایا کہ تم نہیں کر سکتے؟ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کہا کہ تم ہی کر سکتے ہو. کیا لوگ ہیں؟
ناصر بھائی میری کوشش رہتی ہے کہ میں نیگیٹو چیزوں پہ بات نہ کروں، لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی نشاندہی کرنی پڑتی ہے کہ انسان صحیح غلط کا فرق کر سکے. تو جو ایک انسان اگر میں کہوں تو وہ تو میری صرف والدہ ہیں. میری والدہ کی دعائیں، میری والدہ کی سپورٹ اور ان کا ہمیشہ یہ یقین کہ یہ مجھے تو معذور نہ دکھتا ہے اور نہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے بہت صلاحیتیں ڈالی ہوئی ہیں. تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم بڑے بڑے کام کرو گے. مجھے خود پہ یقین نہیں ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ بہت لوگ تھے فیملی میں، معاشرے میں، جو عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، تانے کستے تھے، ڈراتے دھمکاتے تھے، تنگ کرتے تھے. اس ٹائم میں دل پہ باتیں لے جاتا تھا اور برا محسوس کرتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ آپ کو تجربہ آتا ہے. تو میں نے اپنے دل کو نرم کیا، میں نے لوگوں سے محبت کرنا شروع کی اور اس کے بعد دوست ملے، سپورٹ ملی، سب لوگوں نے سپورٹ کیا. تو اب بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے میں اس کو درگزر کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ فوکس کروں ان چیزوں اور ان لوگوں پہ جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی آپ زندگی میں ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. تو جو لوگ ہیں ان کو اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں اور جو پسند نہیں کرتے ان سے بس معذرت کر لیتا ہوں. اچھا ذیشان بھائی یہ بتائیے، ایک جرنلسٹ سے انٹرپرنورشپ کا خیال کیسے آیا، آغاز کیسے کیا، اس کیفے کا آغاز، اس کے علاوہ پروجیکٹس کیا ہیں، کیسا سفر تھا؟ ناصر بھائی میں نے انٹرپرینورشپ کا سفر بچپن میں شروع کیا تھا جب میں 7ویں 8ویں کلاس میں تھا. جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے فلپنگ کا، کہ آپ نے کوئی چیز سستی بائی کر کے مہنگی بیچ دی. تو میں سیل فونز کا، گیمنگ سی ڈیز کا، اس ٹائم ریسلنگ کا بڑا رجحان تھا ینگ لڑکوں میں، تو میں ان سی ڈیز کو برن کرتا تھا گھر پہ اور سیل کیا کرتا تھا کالج کے اندر. تو وہاں سے پیسے کمانے کا شوق ہوا. پھر میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے تو ہمارے گھر میں اتنا کوئی پیسے کی ریل پیل تھی نہیں. تو کوشش تھی کہ یار اپنے لیے بھی حالات بہتر کروں، گھر کے لیے بھی کروں. تو وہ انٹرنیٹ سے بڑا سیکھنے کا مجھے ذریعہ ملا. مارکیٹنگ سیکھی، برانڈنگ سیکھی، انٹرپرینورشپ کو سمجھا، اسٹارٹ اپ چلانے کے عمل کو سمجھا، ٹیم بلڈنگ سیکھی، مینجمنٹ سیکھی. تو ان سکلز کو اوور دا ایئرز میں سیکھتا رہا، گیدر کرتا رہا. پھر کرتے کرتے جب آن لائن سے اچھے پیسے، اچھی آمدنی آنا شروع ہو گئی تو ہم نے سوچا کہ یار اب کچھ نیا کرتے ہیں. تو پھر ہاسپٹیلٹی کی طرف آ گیا، کیفے کھول لیا، ریسٹورینٹ کھول لیا. تو بس اب چائے محفل ہمیں تقریباً 1 سال ہو گئے الحمدللہ کے کرم سے. اس کے ساتھ ساتھ میں آن لائن بھی کام کرتا ہوں، ای کامرس میں، مارکیٹنگ میں، پروڈکٹس ڈیزائن کرتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ میں پبلک اسپیکنگ کرتا ہوں. میری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنا کافی ٹائم نکالوں لوگوں سے ملنے کا اور لوگوں کو سکھانے کا. کہ آپ میری ایگزامپل کو دیکھیے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بلیو کر کے اپنے خوابوں کو پورا کر سکتا ہوں تو کوئی انسان بھی کر سکتا ہے. کوئی انسان بھی کسی سے کم یا محروم نہیں ہوتا. تو یہ بس صبر شکر کی بات ہے، زندگی کا حصہ بن چکا ہے. یہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے. تو بس آئی تھنک کہ میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا کہ جو ڈسیبلٹی ہے، یہ اب یہ ایسے پیارے لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. ڈسیبلٹی جو ہے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. جب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ معذوری میری زندگی میں ایک بوجھ ہے تو وہ بوجھ بنا ہوا تھا. جب میں نے مختلف سوچنا شروع کیا تو زندگی آسان ہو گئی. آپ یقین جانیے مجھے تو یاد نہیں رہتا کہ میں معذور ہوں یا نہیں ہوں. آپ سیڑھیاں چڑھنے کی بات کریں، لمبا چلنے کی بات کریں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گیو اپ نہ کروں. اگر میں تھک جاؤں تو میں ویٹ کر لوں، بیٹھ جاؤں، سانس لے لوں، لیکن سفر نہ رکے میرا. تو بس اللہ کے کرم سے جاری اور سازی ہے. ذیشان بھائی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی معذوری ہوتی ہے، سڑکوں پہ نکلا جاتا ہے اور بھیک مانگی جاتی ہے. ان لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ ناصر بھائی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں معذور لوگوں سے تو بہت رابطے میں رہتا ہوں. ہم لوگ کافی ان کے لیے ایونٹس کراتے ہیں اور ہم ان کو ٹیکنیکل سکل سکھاتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے آپ اپنے لیے سیلف انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں. فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ذریعے نا، کہ آپ کچھ نہ کچھ آمدنی بنا سکیں. آج کے دور میں جس طرح پاکستان میں انٹرنیٹ کی پینیٹریشن ہے، بہت لوگ گھر بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ کام سیکھ سکتے ہیں. اس کے ہم ورکشاپس بھی کراتے ہیں. اب جو لوگ بیچارے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں، زندگی تو ان کی بہت مشکل ہے اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس مشکل سے گزرتے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو وہ اچھا ایکو سسٹم نہیں ملتا، کہ گھر سے وہ پرورش نہیں ملتی، وہ سپورٹ نہیں ملتی. ہمارے ملک میں اب بھی معذور افراد کو ایک مارجنلائز سوسائٹی سمجھا جاتا ہے. اور لیکن یہ کہ حالات بدل رہے ہیں. جب سے ٹیکنالوجی کا رجحان ہے تو بہت لوگوں کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے. میں بہت سب لوگوں کو جانتا ہوں جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو انٹرنیٹ کے ذریعے تبدیل کیا ہے. کیونکہ نوکری کرنا ہم لوگ کے لیے مشکل ہے، لیکن اس سے کمپیریٹیولی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرنا آسان ہے. تو آئی تھنک جس طرح انٹرنیٹ بڑھے گا، ٹیکنالوجی بڑھے گی، لوگوں میں شعور آ گیا، اب لوگ معذور افراد کے ساتھ ایک بہتر رویہ رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یقین ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. آخر میں یہ بتائیے، اسٹارٹ اپ کے حوالے سے آپ نے بات کی، چائے محفل جو ہے وہ دوسرے کیفیز جو اسلام آباد میں موجود ہیں ان سے کیسے مختلف ہے، آئیڈیا کیسے آیا اور کیا ڈیفرنٹ یہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ ناصر بھائی ہماری 2 مقاصد تھے اس چائے محفل کے ساتھ. پہلا یہ تھا کہ ہم اس کو صرف ایک کیفے نہ بنائیں جہاں پہ لوگ چائے پینے آتے ہیں یا سموسے پکوڑے کھانے آتے ہیں.
ان ٹرمز آف مینیو تو ہمارے پاس بہت ورائٹی ہے. وی ہیو آلموسٹ ایوری تھنگ. دیسی ہے, اسنیکس ہیں, کانٹیننٹل ہے, چائنیز ہے. بٹ جو دو مقاصد تھے وہ یہ تھا کہ ایک تو اس کو کمیون بنائیں, ایک ایسی جگہ جہاں پہ مختلف قسم کے فنکار لوگ, مختلف قسم کے لوگ جو کوئی ٹیلنٹ رکھتے ہیں وہ آ کے اپنی پرفارمنسز کریں اور اپنے ٹیلنٹ کو ریفلیکٹ اور ایکسپریس کریں. اس کے ساتھ ساتھ ڈائیورسٹی کرنا. میں ہمیشہ دوستوں میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو چائے محفل ہے یہ کراچی کا سما دیتا ہے. کراچی اپنے اندر ایک پورا پاکستان ہے, اس کے اندر آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. تو ہمارے کیفے کے دروازے ہمیشہ اوپن ہیں ہر قسم کے لوگوں کے لیے, وہ کسی بھی اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہوں, کسی بھی اور بیک گراؤنڈ سے ہوں. ہم اس میں ایسا نہیں کرتے کہ کوئی بندہ نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے ہم نے اپنی پرائسنگ کو بڑا مناسب رکھا ہوا ہے تاکہ ہر بندہ آ کے انٹرٹین ہو سکے, ایک اچھا وقت گزار سکے فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ. اور بس اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں آگے. سلسلہ چل رہا ہے جی. میرے ساتھ ذیشان شفقت ملک صاحب موجود تھے. میں کھڑا ہو کے کیمرہ مین سے درخواست کروں گا میرے پیچھے اگر آپ کو چلتے ہوئے دکھا سکیں کہ جی یہ خوبصورت کیفے ہے F6. اسلام آباد کا انتہائی مہنگا سیکٹر ہے لیکن یہاں پر انتہائی مناسب داموں اور انتہائی خوبصورت سما کے ساتھ دس از دا اونلی کیفے جہاں پر آپ کو ہر کمیونٹی ملے گی, بیٹھی گپیں لگاتی, اس کے ساتھ ساتھ میوزک اور سما کو انجوائے کرتے ہوئے آپ کو ملے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.